سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ غزنی کا شہر آج رومیوں اور افغان وطن پرستوں کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ افغانستان کی فوج کے افسر اور سپاہی فوج سے بھگوڑے ہو کر مجاہدین کے ساتھ مل رہے ہیں۔ روسی ٹینک افغانستان کے دیگر شہروں کی طرح غزنی میں بھی دندناتے پھرتے ہیں۔ فضا سے روسی ہیلی کاپٹر آگ برساتے ہیں۔ اگر افغانیوں نے غزنی کی عظمت کو یاد رکھا تو وہ روسیوں کے قدم اکھاڑ کر ہی دم لیں گے۔ غزنی کی عظمت صرف اس سے نہیں تھی کہ وہاں ایک بت شکن پیدا اور دفن ہوا تھا، بلکہ اس شہر کی عظمت کے کچھ اور نشان بھی ہیں، جن میں ایک مسجد ہے۔ محمود غزنوی نے اس مسجد کا نام عروس فلک رکھا تھا۔ اس نے یہ مسجد متھرا کی فتح کی یادگار کے طور پر تعمیر کرائی تھی۔ غزنی والے اس فتح پر جتنا بھی ناز کرتے کم تھا۔ متھرا ہندوؤں کا ویسا ہی مقدس شہر ہے جیسے ہمارے لیے مکہ اور مدینہ ہے۔ یہ ہری کرشن مہاراج کی جائے پیدائش ہے اور یہاں بے شمار مندر اور بے حد قیمتی بت تھے۔ محمود غزنوی جب متھرا کا بت خانہ توڑ کر واپس گیا تو اس نے غزنی میں سنگ مرمر کی ایسی مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جو حسن تعمیر میں یکتا ہو۔ دور دور سے معمار بلائے گئے جنہوں نے محمود کے تخیل اور تصور سے زیادہ حسین جامع مسجد تعمیر کر دی۔ محمود نے اس کی چھت اور دیواروں میں جو بیل بوٹے کھدوائے ان میں سونا اور چاندی پگھلا کر ڈالا۔ مسجد کے اندر بیش قیمت قالین بچھائی، میناروں کے کلسوں پر سونا چڑھایا، پھر اس کے قریب ایک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا جس میں کتابوں کے انبار لگا دیے۔ کتابیں مختلف زبانوں کی تھیں۔ یونیورسٹی کا عجائب گھر بھی بنایا جس میں نادر اشیاء رکھیں۔ یہ مسجد اور یونیورسٹی علم و فن کا مرکز بن گئی۔ محمود نے یونیورسٹی کے علماء، اساتذہ اور طلباء کے لیے کثیر رقم الگ کر دی۔ عمرا نے جب اپنے سلطان کا ذوق دیکھا تو انہوں نے اپنے لیے نہایت خوبصورت مکان اور دلکش مسجدیں تعمیر کرنی شروع کر دیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں غزنی خوبصورت مکانوں، باغوں، مصنوعی چشموں اور حسین مسجدوں کا شہر بن گیا۔ آج غزنی ان تعمیرات کے کھنڈروں کا شہر بن گیا ہے جن فتوحات کی یاد میں محمود غزنوی نے 950 سال پہلے ہی جامع مسجد اور یونیورسٹی تعمیر کی تھی۔ وہ فتوحات اسے آسانی سے حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ اس مسجد اور یونیورسٹی کی بنیادوں میں غزنی کے ان ہزاروں مجاہدین کا خون شامل تھا جن کی لاشیں غزنی واپس نہیں لائی جا سکتی تھیں۔ ہلمند شہر، متھرا، مہاجن اور کنوج کے علاقے میں گنگا اور جمنا کے کنارے ان شہیدوں کی قبروں کے نشان تو مٹ گئے ہیں، 950 برسوں میں ان کی ہڈیاں بھی وہاں نہیں رہیں۔ انہوں نے جس طرح متھرا اور اس کے بعد کنوج فتح کیا تھا، اس کے پیچھے ایک ولولہ انگیز اور جذبات کو ہلا دینے والی داستان ہے۔ 1018 عیسوی کے آخر میں محمود غزنوی ہلمند شہر سے متھرا تک بگولے کی طرف پھر گیا تھا۔ نقشے پر دیکھیں تو اس کی پیش قدمی اور فتوحات کی شکل بگولے کی سی بنتی ہے۔ اسے اس ایک ہی حملے میں کئی بار درائے گنگا اور جمنا عبور کرنے پڑے۔ جنگ کے مبصر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنے وطن سے 3 ماہ کی مسافت جتنی دور آ کر اتنی لڑائیاں لڑنا اور ہر لڑائی میں کامیابی حاصل کرنا معمولی دماغ اور جنگی فہم و فراست کے جرنیل کے بس کی بات نہیں تھی۔ متھرا بہت بڑا شکار تھا جسے وہ مار چکا تھا۔ ہندوستان کے اتنے بڑے بت خانے میں اذانیں گونج رہی تھیں۔ سلطان نے فوج کو متھرا میں آرام اور تنظیم میں رد و بدل کے لیے روک لیا۔ اسے اب کنوج کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ کنوج کے متعلق اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی فتح آسان نہیں ہوگی۔ مہاراجہ کنوج کو دوسرے مہاراجوں کی نگاہ میں احترام حاصل تھا۔ وہ دانش مند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمود غزنوی نے کنوج پر حملے سے پہلے فوج کو آرام دینے اور دستوں کو ازسر و منظم کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ اس نے کنوج اور گرد و نواح میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ اسے جو معلومات دی گئی تھیں ان کے مطابق کنوج کے راستے میں 2 اور ریاستیں تھیں جن کے حکمران مہاراجے نہیں، رائے تھے۔ ان میں ایک رائے چند تھا اور دوسرا چاندل بھور۔ چھوٹے چھوٹے اور رائے بھی تھے اور یہ سب مہاراجہ کنوج راجیپال کے اتحادی تھے۔ جاسوسوں نے جن مقامی باشندوں کو ایجنٹ بنایا تھا ان کی زبانی پتہ چلا تھا کہ لاہور کا مہاراجہ بھیمپال نڈر بھی اس خطے میں کہیں موجود ہے اور وہ یہاں کے مہاراجوں اور رائیوں کو محمود غزنوی کے خلاف متحد کرتا پھر رہا ہے۔ وہ خود محمود غزنوی کے سامنے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ سلطان کا باجگزار تھا اور اس نے سلطان کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور غزنی کی فوج کی ہر طرح کی مدد دینے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ سلطان محمود نے اسے ڈھونڈنے اور اگر ممکن ہو سکے تو پکڑ لانے کے لیے آدمی بھیج رکھے تھے، مگر اس کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ کنوج متھرا سے 150 میل دور درائے گنگا کے کنارے پر واقع ہے اور متھرا درائے جمنا کے دائیں کنارے پر۔ اس طرح محمود غزنوی کو 2 دریا عبور کرنے تھے، مگر راستے میں جو راجے اور رائے قلعوں میں بیٹھے تھے انہیں تہ کرنا ضروری تھا، ورنہ کنوج کو محاصرے میں لینے کی صورت میں یہ سب سلطان پر عقب سے حملہ کر دیتے۔ سلطان پیش قدمی جلدی کرنا بہتر سمجھتا تھا تاکہ کنوج کا دفاع زیادہ مضبوط نہ ہونے پائے۔ راستے میں جمنا کے بائیں کنارے پر منج نام کا ایک مضبوط قلعہ اور چھوٹی سی ریاست تھی، اسے مجابن بھی کہتے تھے۔ اس زمانے میں یہ برہمنوں کا قلعہ کے نام سے مشہور تھا۔
کنوج اور منج کا درمیانی فاصلہ صرف 27 میل تھا۔ منج ہندو راجپوتوں کا گھر تھا۔ یہ لوگ غیرت مند اور جنگ و جدل کے شیدائی تھے۔ ان کی عورتیں بھی بہادر اور ہر قربانی دینے والی تھیں۔ مہاراجہ کنوج کو منج کے راجپوتوں پر اعتماد تھا۔ اس نے ان کے ساتھ دوستی اور جنگی تعاون کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ایک روز منج کے لوگ دریائے جمنا میں نہا رہے تھے۔ مردوں سے دور عورتیں بھی دریا میں اتری ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کے لیے صبح دریا میں نہانا مذہبی فریضہ ہے۔ منج کا قلعہ دریا کے عین کنارے پر واقع تھا۔ اچانک عورتوں کی چیخو پکار بلند ہوئی اور عورتیں کنارے کی طرف بھاگی۔ مرد دوڑے آئے۔ وہ سمجھے کہ دریا سے شاید مگرمچھ یا کوئی اور آفت نکلی ہے، مگر وہاں کچھ اور ہی نظر آیا۔ دریا میں لاشیں بہتی نظر آ رہی تھیں۔ دریا میں لاشیں بہتی آ رہی تھیں اور پانی کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ پہلے چند ایک لاشیں نظر آئیں، پھر دریا جیسے لاشوں کا دریا بن گیا ہو۔ دریا پر جو پنڈت اور دیگر مذہب پرست لوگ تھے وہ ہاتھ جوڑ کر دو زانو بیٹھ گئے اور بھجن الاپنے لگے۔ ان کے جسم کانپ رہے تھے اور ان کے بھجن بھی کانپ رہے تھے۔ قلعے کی دیواروں پر کھڑے سنتریوں نے دیکھا تو ان کی بھی حالت غیر ہونے لگی۔ یہ راجپوت کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، لیکن وہ زندہ لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ اتنی زیادہ لاشیں کسی غیبی آفت کا پتہ دیتی تھیں۔ دریا سے جو پنڈت بھاگ آئے تھے انہوں نے مندر کے گھڑیال اور شنکھ بجانے شروع کر دیے۔ سارے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ رائے چند کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا قلعے کی دیوار پر جا چڑھا۔ اس کے ساتھ اس کے فوجی افسر اور درباری تھے۔ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اس نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، یہ متھرا اور مہابند کی لاشیں ہیں۔ کہ تم نے یہ خبر نہیں سنی تھی کہ غزنی کے مسلمانوں نے متھرا پر قبضہ کر کے وہاں کے تمام مندر اجاڑ ڈالے ہیں؟ قلعے کی دیوار سے اسے وہ لوگ شہر کی جانب دوڑتے نظر آ رہے تھے جو لاشوں کو دیکھ کر دریا سے بھاگے آ رہے تھے۔ رائے چند نے کہا، دیکھو ان بزدلوں کو، لاشوں سے ڈر کر بھاگے آ رہے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ یوں بزدلی دکھائی تو ہم سب کی لاشیں اسی طرح دریا میں بہیں گی اور ہماری عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گی۔ مندر کی گھنٹیوں، گھڑیال اور سنکھوں کی آوازیں اور زیادہ بلند ہو گئی تھیں اور اب لوگ گلیوں میں بھی ہرے رام ہرے کشن کا بلند ورد کرنے لگے تھے۔ عورتیں بھی گلیوں میں نکل آئی تھیں۔ شہر کی یہ آوازیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ رائے چندہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ آخر وہ پھٹ کر بولا، بند کرو یہ سنکھ اور گھڑیال۔ شہر میں یہ کیا ماتم ہو رہا ہے؟ راجپوت کس کی لاش پر رو رہے ہیں؟ پنڈتوں کو یہاں لے آؤ۔ رائے چندہ کے محافظ اور سپاہی دوڑ پڑے اور کچھ دیر بعد شہر پر سناٹا طاری ہو گیا۔ رائے چندہ نیچے چلا گیا اور اپنے عام کمرے میں جا بیٹھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دو پنڈت آ گئے اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی کو اندر لایا گیا جس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ رائے چندہ کو بتایا گیا کہ یہ آدمی دریا سے زندہ نکالا گیا ہے، لکڑی کے ایک شہتیر کے سہارے تیرتا آ رہا تھا۔ رائے چندہ نے اسے کہا کہ وہ سب کو بتائے کہ جن لاشوں کے ساتھ وہ تیرتا آیا ہے وہ کن لوگوں کی ہیں اور کہاں سے آئی ہیں۔ یہ مہابند کی فوج کی لاشیں ہیں، اس نے کہا، اور میں مہابند کی فوج کا آدمی ہوں۔ ہمیں بتایا گیا کہ غزنی کی مسلمان فوج کلوں پہ کلے فتح کرتی آ رہی ہے اور اس کا رخ متھرا کی طرف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہاجن کا جنگل کتنا گھنا اور کتنی دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے مہاراجہ گول چند نے تمام فوج اس جنگل میں پھیلا دی، تیر اندازوں کو درختوں پر چڑھا دیا، ہاتھیوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا کہ حکم ملتے ہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے دوڑا دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کو اس جنگل سے گزرنا تھا۔ پھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوا۔ جنگل کے اندر مسلمانوں کی بہت تھوڑی سی فوج آئی۔ ہماری فوج نعرے لگانے لگی، ایک کو بھی نہ جانے دو، ان کی لاشیں متھرا کے مندر کے سامنے جلائیں گے۔ جنگل کے تین طرفوں سے جیسے طوفان آ گیا ہو، پیچھے سے دائیں اور بائیں سے مسلمان ہم پر ٹوٹ پڑے۔ جن ہاتھیوں کو مسلمانوں پر چھوڑنا تھا وہ چنگاڑتے ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ درختوں پر ہمارے جو تیر انداز تھے وہ تیر کھا کھا کر گرنے لگے۔ ان کے تیروں سے مسلمان بھی مرے لیکن وہ خود بھی زندہ نہ رہے۔ درختوں سے ان کی لاشیں گر رہی تھیں۔ ہماری فوج بھاگ اٹھی۔ ہمارے پیچھے مسلمان جنگل کو صاف کرتے آ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے درخت جڑوں سے اکھڑ رہے ہوں۔ آگے جمنا تھا۔ ہماری فوج جمنا میں کود گئی، زخمی بھی دریا میں اتر گئے۔ مسلمان تیر انداز دریا کے کنارے سے ہم پر تیر برسانے لگے۔ وہ گھوڑے کنارے کے ساتھ ساتھ دوڑاتے اور ہم پر تیر چلاتے تھے۔ دریا میں چیخوں اور واویلے کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ تیروں سے بچنے کے لیے جو ڈبکی لگاتے تھے وہ ڈوب جاتے تھے۔ تیر اندازوں نے کسی کو دوسرے کنارے پر بھی نہ جانے دیا۔ میں ایک لکڑی کے تختے پر تیرتا آیا ہوں۔ بے شمار آدمی بہت دور آ کر بھی دریا سے نہ نکلے کہ مسلمان مار ڈالیں گے۔ یہاں آ کر میں نے باہر آنے کی جرت کی۔ مجھے معلوم نہیں کہ مہابند میں ہمارے بعد کیا ہوا ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں، رائے چندہ نے گرج کر کہا۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے، تمہارے راجہ گول چند نے اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی ہے۔ اس کے تمام ہاتھی مسلمانوں کے پاس ہیں اور غزنی کے سلطان محمود نے متھرا کا بڑا مندر اور تمام چھوٹے مندر صاف کر دیے ہیں۔ وہاں کے لوگ اب سنکھ اور گھڑیال نہیں اذانیں سنتے ہیں۔ ہرے رام دونوں پنڈتوں نے کہا اور بڑا پنڈت بولا، ان ملیچ مسلمانوں پر ایسی آفت پڑے گی کہ ان کی بوٹیاں چیل، گدھ اور کتے کھائیں گے۔ کرسچن واسطیوں کا قہر ان کے بچوں کو بھی بھسم کر دے گا۔ مہاراج، ہر مہادیو بہت بڑی قربانی مانگتے ہیں۔
اگر آپ قہر سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک کمواری کی جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں آپ کو حساب کر کے بتاؤں گا کہ کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ آکاش پر ستاروں کی گردش کے راستے بدلے بدلے سے ہیں، یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ چندرما جل برجوں سے گزر رہا ہے، یہ سمے راجیاٹ کے لیے بہت برا ہے۔ سورگ کے دروازے کھل گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہری کرشن واسطیوں کا کرودھ شامل ہو گیا ہے۔ یہ سمے پن اور پرارتھنا کا ہے، ہم آپ کے جنم پتری پھر دیکھیں گے۔ اگر بلیدان میں دیر ہوئی تو ہندی دیویاں مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی۔ اپنی دیویوں کی کوکھ کو ملیچوں کے بیچ سے بچانے کے لیے اور انہیں پوتر رکھنے کے لیے ہمیں مہادیو کے چرنوں میں ایک سے زیادہ کمواریوں کا بلیدان دینا ہوگا۔ رائے چندا کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، اس کی گھنی مونچھیں کانپنے لگی تھیں، وہ پنڈتوں کو قہر کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پنڈت ابھی بول رہا تھا کہ رائے چند پھٹ پڑا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا مندر میں ہوگا؟ رائے چندا نے گرج کر کہا، 2-3 کنواریاں آپ کے حوالے کر دی جائیں گی اور آپ انہیں 10-15 روز اپنے پاس رکھیں گے، پھر ان کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بچہ بچہ باہر نکلے اور غزنی کے لٹیروں سے انتقام لے؟ چھی 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 مہاراج، پنڈت نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دھرم کی یوں ہتیا نہ کریں، یہ برہمنوں کا کلا ہے اور برہمن بھگوان کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ آپ آکاش کے تاروں کے راستے نہیں روک سکتے۔ خون کا بلیدان، 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 رائے چندا نے گرج کر کہا، خون کی قربانی صرف 2-3 کنواریاں نہیں دیں گی، راجپوتوں کا بچہ بچہ اپنے خون کی قربانی دے گا۔ راجپوتوں کی ہر ایک کنواری خون کی قربانی دے گی۔ اور یاد رکھو پنڈت جی مہاراج، اس کلے کا نام برہمنوں کا کلا ہے، لیکن یہ کلا راجپوتوں کا ہے۔ راجپوت ایک ہی بات سمجھتے ہیں، دشمن کی موت یا اپنی موت۔ راجپوت اپنی فتح پر اپنے مذہب کو بھی قربان کر دیا کرتا ہے۔ مہاراج، پنڈت نے کہا، اپنی رعایا پر رحم کریں، میں جو کہتا ہوں سن لیں، مذہب کی قربانی کی بات نہ کریں، ہمیں مذہب کی زنجیریں نہ ڈالو۔ رائے چندا نے کہا، راجدھانی کی بے عزتی ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، دنیا فنا ہو رہی ہے، آپ جیسے مذہبی پیشوا اپنا ہی راگ الاپتے رہتے ہیں، آپ کو میدان میں جا کر لڑنا نہیں پڑتا، مندر میں بیٹھے آپ کی پیٹ پوجا ہوتی رہتی ہے، آپ کی مٹھی چاپی کے لیے کمواریاں بھی ملتی رہتی ہیں۔ مہاراج، پنڈت نے غصے سے کہا، متھرا کی تباہی کی خبر سن کر اور دریا میں اتنی زیادہ لاشیں بہتی دیکھ کر آپ کا دماغ چل گیا ہے، آپ میری نہیں اپنے دھرم کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کون سے دھرم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ رائے چندا نے تنزیہ کہا، کہ آپ نے سنا نہیں کہ ہلمند شہر کے 10,000 ہندو اپنے راجہ ہروج سمیت دھرم پر لات مار کر مسلمان ہو گئے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے اپنا دھرم کیوں چھوڑا ہے؟ اپنی جانیں بچانے کے لیے، پنڈت نے کہا۔ وہ بزدل تھے، مسلمانوں کی تلواروں سے اور قید سے ڈر گئے؟ نہیں، رائے چندا نے کہا، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ دیوتاؤں کے بت اور دیوتیاں اور دیویوں کی مورتیاں نہ اپنے آپ کو بچا سکیں نہ کسی راجے کی پرجا کو۔ وہاں رائے چندا کی جوان بہن شیلا کماری اور نوجوان بیٹی رادھا بھی موجود تھی، اور رادھا کی ماں بھی وہیں تھی۔ شیلا کماری نے پنڈت سے کہا، کیا عورتیں مندر میں پنڈتوں کے ہاتھوں قربان ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہیں؟ اب کسی لڑکی کی جان کی قربانی نہیں دی جائے گی۔ رائے چندا کی رانی لکشمی نے کہا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو تباہی مچائی ہے وہ دیوتاؤں کا قہر ہے تو ہم اس قہر کا مقابلہ کریں گے۔ دونوں پنڈت غصے میں کچھ بڑبڑاتے چلے گئے۔ رائے چندا کی بہن شیلا نے اسے کہا، بھیا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ غزنی کے سلطان محمود کو کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے تو اس کے آئے دن کے حملے ختم ہو سکتے ہیں؟ ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے میری بہن، رائے چندا نے کہا، ہمارے امتحان کا وقت آ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ محمود غزنوی کو جنگ میں قتل کرنا آسان نہیں اور اسے دھوکے سے قتل کرنا بھی مشکل ہے، پھر بھی میں سوچوں گا۔ سب سے پہلے ہمیں مہاراج کنوج کے پاس چلنا ہے۔ غزنی کا یہ سلطان متھرا میں نہیں بیٹھا رہے گا، نہ وہاں سے ہی واپس جائے گا۔ اس نے حکم دیا کہ کنوج کو روانگی کا انتظام کیا جائے۔ فاصلہ صرف 27 میل تھا۔ رائے چندا اپنی رانی لکشمی، بہن شیلا اور بیٹی رادھا کے ساتھ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ فوجی مشیر اور افسر بھی تھے اور وزیر بھی ساتھ تھا۔ یہ قافلہ شام تک کنوج پہنچ گیا۔ اسی رات رائے چند نے مہاراجہ کنوج راجیہ پال سے صورتحال کے متعلق بات چیت کر لی۔ راجیہ پال نے اسے کہا، ہم اکٹھے کھلے میدان میں نہیں لڑ سکتے۔ میرے پاس مہابند اور متھرا سے جو آدمی آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کھلے میدان میں غزنی والوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں کلا بند ہو کر لڑنا پڑے گا۔ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ محمود آپ کا محاصرہ کرے گا۔ اس کی دراصل نظر کنوج پر ہے۔ اگر اس نے آپ کا محاصرہ کیا تو میں باہر سے محاصرے پر حملہ کر کے اسے کمزور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر وہ سیدھا کنوج پر آیا تو میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ اس کے عقب پر حملے کرتے رہیں گے۔ منج کا رائے چند بہت بھڑکا ہوا تھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ منج کے راجپوت صحیح معنوں میں غیرت مند اور دلیر تھے۔ میدان جنگ میں ان پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا تھا۔ ان کی عورتوں کے متعلق لکھا گیا ہے کہ بہت حسین اور غیر معمولی طور پر جرأت مند تھیں، اور یہ قوم برہمنوں سے بہت مختلف تھی۔
رائے چندہ کا پنڈتوں اور مذہب کو دھتکار دینا اس کی حماقت نہیں بلکہ جرت اور بے خوفی کی دلیل تھی۔ رائے چندہ کی بہن اور بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ دونوں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ ان کے حسن کے چرچے دور دور تک ہوتے تھے۔ کنوج کے مہاراجہ راجیہ پال کا بیٹا لچمن پال رائے چندہ کی بہن شیلا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر رائے چندہ نے شیلا کی شادی لاہور کے مہاراجہ بھیم پال لڈر کے بھائی ترلوچن پال کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اگر محمود غزنوی حملہ نہ کر دیتا تو یہ شادی ہو چکی ہوتی۔ رات کو جس وقت مہاراجہ راجیہ پال اور رائے چندہ متھرا کی تباہی اور محمود غزنوی کے متوقع حملے کی باتیں کر رہے تھے اور ان کے مشیر اور وزیر مقابلے کے منصوبے بنا رہے تھے، اس وقت راجیہ پال کا بیٹا لچمن پال محل کے باغ کے اندھیرے کونے میں کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دو عورتیں اس اندھیرے کونے کی طرف اس طرح جا رہی تھیں جیسے سائے چل رہے ہوں۔ ذرا آگے جا کر سائے رک گئے۔ ایک عورت نے دوسری سے کہا، آپ آگے چلی جائیں، راجکمار مل جائیں گے۔ دوسری نے اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک سکہ دیتے ہوئے کہا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں یہاں آئی اور راجکمار لچمن سے ملی تھی۔ وہ رائے چندہ کی بہن شیلا تھی۔ لچمن پال نے اپنی خاص ملازمہ کو بھیج کر شیلا کو ایک تاریک گوشے میں بلایا تھا۔ شیلا اپنی ماں اور بھتیجی رادھا کو بتائے بغیر چلی آئی تھی۔ یہ سب رائے چندہ کے ساتھ کنوج آئی تھی۔ اسے دیکھ کر لچمن پال آگے بڑھا اور بولا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم آ جاؤ گی۔ میں یہاں سے تمہیں منج پیغام بیچتا رہا ہوں اور تم ہر بار یہی جواب دیتی رہی ہو کہ تمہیں میری محبت قبول نہیں۔ مجھ میں کیا کمی ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں؟ میں جانتا ہوں تمہاری شادی مہاراجہ بھیم پال کے چھوٹے بھائی سے ہو رہی ہے کہ تم یہ فیصلہ بدل نہیں سکتی۔ کیا تمہیں وہی راجکمار پسند ہے؟ تم خوبصورت جوان ہو لچمن، شیلا نے کہا۔ میرا اپنا کوئی فیصلہ نہیں، لیکن اب میں سمجھنے لگی ہوں کہ تم میرے قابل نہیں۔ ادھر غزنی کے مسلمان ہم پر طوفان کی طرح آ رہے ہیں۔ متھرا اور مہابند کی تباہی کو میں نے جمنا میں بہتی ہوئی ہزاروں لاشوں کی صورت میں دیکھا ہے۔ متھرا کے مندروں میں مسلمان اذانیں دے رہے ہیں، وہ ہری کرشن واسطیوں کا بت اٹھا لے گئے ہیں۔ ہلمند شہر کے 10,000 ہندو مسلمان ہو چکے ہیں اور تم مجھے حاصل کرنے کی فکر میں ہو کہ تم میں غیرت نہیں۔ اب مسلمان کنوج اور منج کو فتح کرنے آ رہے ہیں۔ مجھ میں سب کچھ ہے، لچمن پال نے کہا، مگر تمہاری محبت نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم شادی کا فیصلہ بدل سکتی ہو اور میرے ساتھ شادی کر سکتی ہو۔ میں کسی کو نہیں چاہتی، شیلا نے کہا، نہ مہاراجہ بھیم پال کے بھائی کو، نہ تمہیں۔ میں اسی کو چاہنے لگوں گی جس کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی۔ لچمن پال، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہیں میرے ساتھ محبت نہیں۔ تم میرا حسن اور میرا جسم چاہتے ہو۔ چند برسوں بعد جب میرے چہرے پر نوجوانی کے آثار مدھم پڑنے لگیں گے تو تم ایک اور نوجوان لڑکی لے آؤ گے۔ تمہارے باپ نے اس عمر میں میری عمر کی چمپا رانی سے شادی کی تھی۔ کہاں ہے چمپا رانی؟ متھرا کے قلعے میں غزنی کے ایک جاسوس کے ساتھ بھاگتے ہوئے ماری گئی۔ تم اپنے باپ کے نقش قدم پر چلو گے، مجھے تم سے محبت نہیں۔ پھر میرے بلانے پر کیوں آ گئی ہو؟ لچمن پال نے پوچھا۔ ایک شرط لے کر آئی ہوں، شیلا نے کہا، اگر پوری کر دو تو تمہاری بیوی بن جاؤں گی۔ اگر میرا بھائی نہیں مانے گا تو وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ فوراً بتاؤ، لچمن پال نے خوش ہو کر کہا، جو کہو گی کر دکھاؤں گا۔ غزنی کے سلطان کو متھرا میں قتل کرنا ہے، شیلا نے کہا۔ متھرا میں کیوں؟ لچمن پال نے کہا، میں اسے میدان میں قتل کر دوں گا، اس کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں لا رکھوں گا۔ لچمن، شیلا نے سنجیدگی سے کہا، تم منج کی ایک راجپوت لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہے ہو۔ مجھے بھیا نے بتایا ہے کہ متھرا کے مندر میں تمام راجوں مہاراجوں نے واسطیوں کے قدموں میں بیٹھ کر قسمیں کھائی تھیں کہ محمود کا سر اس بت کے قدموں میں رکھیں گے اور اس کے خون سے کرشن مہاراج کے پاؤں دھوئیں گے۔ کہاں ہیں وہ راجے اور مہاراجے؟ سب بھاگ گئے اور ہلمند شہر کے رائے ہروت نے اپنی 10,000 فوج کی تلواریں محمود کے قدموں میں رکھ کر اس کا مذہب قبول کر لیا۔ ہماری ہری کرشن واسطیوں کے قدموں تلے سے وہ چبوترا نکل گیا ہے جس پر اسے پنڈتوں نے کھڑا کیا تھا۔ یہ مسلمان لٹیرے ہیں، لچمن پال نے کہا۔ انہیں سونا مندروں سے ملتا ہے، اس لیے مندر اجاڑ جاتے ہیں۔ لچمن، ہوش میں آؤ، شیلا نے کہا۔ بھارت ماتا کی عزت کی محافظ صرف راجپوت ہیں اور میں ایک راجپوت کی بیٹی۔ میرے بھائی نے مجھے جس استاد کے حوالے کیا تھا وہ بہت دانشمند بزرگ ہے۔ میں نے پہل جب غزنی کے حملوں کے متعلق سنا تھا تو اپنے استاد سے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان لٹیرے ہیں اور لوٹنے آتے ہیں۔ میں نے اب متھرا کی تباہی کی خبر سنی تو بھی اس سے پوچھا تھا کہ مسلمان صرف لوٹنے آئے ہیں یا ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ محمود غزنوی لٹیرا نہیں، وہ ہمارے مذہب کو ختم کرنے اور اپنا مذہب پھیلانے آیا ہے۔ استاد نے کہا ہے کہ لٹیرے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر محمود کو مذہب کی بجائے دولت سے دلچسپی ہوتی تو راجہ ہروت اپنی فوج کے ساتھ اس کا مذہب قبول نہ کرتا۔ اور میں نے استاد سے پوچھا تھا کہ مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا وہ ہندو راجپوتوں کی عورتوں کی طرح دلیر ہوتی ہیں؟ استاد نے بتایا ہے کہ وطن سے اتنی دور آ کر لڑنے اور فتح پانے والے سپاہیوں کی مائیں یقیناً دلیر ہوتی ہیں۔ مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے خلاف جنگ میں اپنے بیٹوں کو بھیج کر فخر کرتی ہیں۔ لچمن، تم جنہیں لٹیرا کہہ رہے ہو وہ کسی معمولی قوم کے لوگ نہیں، میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی قوم کو بتانا چاہتی ہوں
کہ ہندو راجپوت عورت مسلمان عورت سے زیادہ دلیر ہوتی ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم نہیں مانو گے تو میں فوج کے کسی سپاہی کو ساتھ لے لوں گی اور محمود غزنوی کو قتل کروں گی۔ اگر میں زندہ رہی تو اپنا آپ ہمیشہ کے لیے اس سپاہی کے حوالے کر دوں گی۔ کہو تم محمود کو قتل کرو گے، تمہاری خاطر تمہاری ہر شرط پوری کروں گا۔ میری خاطر نہیں، شیلا نے کہا، اپنے دھرم اور اپنے دیس کی خاطر۔ اگر پیٹھ دکھا جاؤ گے تو میں، میری بھتیجی رادھا اور تمہاری بہنیں مسلمانوں کے خیمے میں ہوں گی اور وہ مسلمان بچوں کو جنم دیں گی۔ میں محمود کو قتل کروں گا۔